Now continue to your Islamic Study lecture number 10. Now today the topic of your syllabus, verses of Surah Al-Furqan related to social ethics, verse number 63 to 77. سورہ الفرقان کا آخری رکوع ہے غالباً، جو عباد الرحمن سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ فرقان کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو سورہ فرقان کو سورہ فرقان کہا گیا۔ فرقان کی معنی ہے فرق کرنے والا، ڈفرینشیشن بٹوین ٹو تھنگس۔ اس سورہ فرقان کی جو پہلی آیت ہے وہ اس لفظ فرقان کی تشریح ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ڈرائے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے۔ کیونکہ سورہ فرقان کے بیشتر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے ثبوت اور کفار و مشرکین جو اس پر اعتراض کرتے تھے ان کے جوابات پر مشتمل تھے، اور اس میں کفار و مشرکین اور احکام کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب و سزا کا بھی ذکر تھا۔ آخر صورت میں اپنے ان مخصوص اور مقبول بندوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کا رسالت پر ایمان بھی مکمل ہے اور ان کے عقائد، اعمال، اخلاق، عادات سب اللہ و رسول کی مرضی کے تابع اور احکام شریعہ کے مطابق ہیں۔ دیکھیں، فرقان کی معنی جب فرق کرنے والا ہوا، جب کفار نے رسالت کی مخالفت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مخالفت کی، اور اپنے کفریہ عقیدے اور اپنی کفریہ نظریات کی پرچار کی، تو لازمی بات ہے بہت سارے لوگ جو جاہلانہ روش اختیار کیے ہوئے تھے، جو رسومات، جاہلانہ رسومات کے جال میں پھنسے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ تو نکل آئے اور ایمان لے کے اللہ کے مخصوص بندے بن گئے، اور کچھ لوگ اسی اپنے جاہلانہ روش اور اپنے طریقے پر رہے۔ تو دو طریقے کے لوگوں کا فرق سامنے آ گیا۔ اس لیے آخری رکوع میں ان لوگوں کو جو خالصتاً اللہ کے بندے بن کر اللہ کے رسول کی بات کو مان کر زندگی انہوں نے گزاری، اور جو خالصتاً کفر پہ چلے گئے، اللہ نے واضح فرق کر دیا، اور پھر آخر میں اللہ نے اپنے ان بندوں کو عباد الرحمن کے لفظ سے پکارا۔ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ عباد الرحمن سے ایک قسم کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، سند مل رہی ہے کہ خالص رحمان کے بندے، اللہ نے اپنی صفت رحمان کو لایا۔ رحمان کے بندے کہ اللہ کے خالص بندے کون ہیں؟ وہ یہ اعمال اپنی زندگی میں لاتے ہیں
وہ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرتے ہیں کہ کفر کے مقابلے میں کہ کفریہ طاقت اپنے عروج پر ہے، اس کے نظریات اور افکارات بھی عروج پر ہیں، ان کی دعوت اور تبلیغ بھی عروج پر ہے، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی بات پر ڈٹے رہے۔ اس لیے یہ حقیقی سچے عباد الرحمن رحمان کے بندے حقیقی یہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج بھی ان تمام چیزوں کا جو ذکر اس رکوع میں ہو رہا ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہم بھی حقیقی رحمان کے بندے بن کر زندگی گزاریں گے، اور اس سرٹیفکیٹ، اس سند اور اس بشارت کے زمرے میں آج بھی جو ایمان والے ان خوبیوں کو اپنائیں گے تو وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اور اس کی تعلیمات تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم نے ایسے مخصوص بندوں کے بعد الرحمان کا لقب عطا فرمایا جو ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یوں تو ساری ہی مخلوق تکوینی اور جبری طور پر اللہ کی بندگی اور اس کی مشیت و ارادہ کے تابع ہے، اس کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مگر یہاں بندگی سے مراد تشریعی اور اختیاری بندگی ہے، یعنی اپنے اختیار سے اپنے وجود اور اپنی تمام خواہشات اور تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے تابع بنا دینا ایسے مخصوص بندوں کا کام ہے، جن کو حق تعالیٰ نے خود اپنا بندہ کہہ کر عزت بخشی ہے۔ ان کے اوصاف اس عباد الرحمان سے بیان کی جا رہے ہیں۔ یہاں ان مخصوص بندوں کو اپنا بندہ فرما کر ان کو اعزاز لقب دینا تھا، مگر اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب اپنے ناموں میں سے، صفات کمال میں سے اس جگہ لفظ رحمان کا انتخاب شاید اس لیے کیا کہ مقبولین کی عادات و صفات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی ترجمان اور مظہر ہونا چاہیے۔ آیت مذکورہ میں اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں کی 13 صفات و علامات کا ذکر ہے، جن میں عقائد کی درستگی، اپنے ذاتی اعمال میں خواہ و بدن سے متعلق ہوں یا مال سے، سب میں اللہ رسول کے احکام اور مرضی کی پابندی کرتے ہیں، دوسرے انسانوں کے ساتھ معاشرت اور تعلقات کی نوعیت، رات دن کی عبادت گزاری کے ساتھ خوف خدا، تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور اپنے ساتھ اپنی اولاد و ازواج کی اصلاح کی فکر وغیرہ شامل ہے۔ تو یہ عباد الرحمان سے ایک اعزاز اور اکرام کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جن کو کہہ دے کہ یہ میرے بندے ہیں، اور حقیقی بندے اللہ کے وہی ہوں گے جو اللہ کی مان کر چلیں گے نا۔ ہم دنیا میں اپنے مرضی سے نہیں آئے، یاد کر لیں، ہم کتنے بھی پڑھ لکھ کر بڑے عقل دان بن جاتے ہیں، لیکن پھر ہماری سوچ اتنی گر جاتی ہے کہ اپنے خالق کی حقیقی کو بھول جاتے ہیں۔ جس رب کریم نے ہمیں یہ دماغ اور عقل دیا، یہ آنکھیں دی، یہ کان دی، اتنی نعمتیں دی، یہ سمجھ اور عقل دیا تاکہ ہم سب سے پہلے تو اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کو جانیں، اس کے حکم کو جانیں کہ وہ ہمیں کیا حکم کرتا ہے۔ اس نے ہمیں ایسے بیکار تو پیدا نہیں کیا، جیسے قرآن کے اندر دوسری جگہ پر اللہ قرآن فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو بیکار پیدا کیا؟ ایک چونٹی دیکھیں، روزانہ کتنی ہمارے پیروں کے نیچے روندی جاتی ہیں،
لیکن اللہ نے اس کو بھی کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ایک بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد اس کی بندگی ہے، اس کا بندہ بننا ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، اللہ کی بندگی نہ کر کے گیا صحیح تو پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ تو صحیح بندگی کرنے والوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، اللہ ان کو اعزاز اکرام بھی دے رہا ہے عباد الرحمن کے لفظ سے۔ تو یہ خوبیاں ہم نے اپنے اندر لانی ہیں، اس کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے تاکہ ہم بھی عباد الرحمن بنیں۔ لیکچرز میں ان ٹاپک کو لانے کا مقصد تاکہ ہماری ابانی زندگی بھی ایسی بن جائے۔ ہم جب اللہ کے مرضی سے آئے ہیں تو ہمیں یہاں دنیا میں مرضی بھی اللہ کی چلانی ہے، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور جائیں گے بھی اس کی مرضی سے۔ اپنے مرضی سے تو ہم مریں گے بھی نہیں، نہ موت ہمارے ہاتھ میں نہ زندگی ہمارے ہاتھ میں، سب کچھ رب کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس کے حکم سے مریں گے اور جئیں گے، جی رہے ہیں تو اس کے حکم سے، مریں گے بھی اس کے حکم سے، تو باقی زندگی اپنی من مرضی کی کیوں گزارتے ہیں؟ عقل تو اس کے خلاف بولتا ہے، لیکن ہم اس موقع پر ہماری عقل پھسل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی وصف عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی جو بیان ہو رہی ہے، عباد الرحمن کی پہلی وصف دیکھیں، عباد الرحمن رحمان کے بندے، معلوم یہ ہوا سب سے بڑا مقام اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ عبد، عباد، عابد، معبود، اس سب کا مدہ عین با دال عبد ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہونا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے، میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور میرے لیے یہ عزت کافی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی بندگی ایک غلام نے سکھائی۔ فرمایا میں نے ایک غلام خریدا اپنے گھر کے کام کاج کے لیے، جیسے ہم نوکر اپنے گھروں میں گھر کے کام کاج کے لیے، جھاڑو پوچھا کے لیے، برتن دھونے کے لیے نوکر رکھتے ہیں، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے۔ فرمایا میں نے پیسوں سے غلام خریدا، میں نے اسے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے مجھے پیسوں کے عوض خریدا ہے، میرا کیا نام ہے؟ جس نام سے پکارو گے وہ میرا نام ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ تم کھاؤ گے کیا؟ کہنے لگا میرا کھانا کیا ہے، جو کھلاؤ گے وہ کھا لوں گا۔ میں نے پوچھا تم سو گے کہاں؟ فرش پر، پلنگ پر، صندل پر، تخت پر؟ کہنے لگا میرا سونا کیا ہے، میں تو آپ کا غلام ہوں، نوکر ہوں، جہاں سلاؤ گے سو جاؤں گا۔ میں نے اس سے پوچھا تم پہنو گے کیا؟ کہنے لگا میرا پہننا کیا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، جو پہناؤ گے پہن لوں گا۔ فرمایا کہ چند پیسوں کے عوض خرید کیے ہوئے غلام نے اپنا نام بھلا دیا، اپنی خواہشات کو دفن کر دیا، اور کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے وہ کروں گا۔ اس نے سب کچھ میرے حوالے کر دیا۔ فرمایا مجھے اللہ کی بندگی ایک غلام نے سکھلائی۔ فرمایا ہم اللہ کے ایسے بندے کہاں ہوتے ہیں؟ تو اللہ کا بندہ بننا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ایک بزرگ کسی کے گھر پہ گئے تو میزبان کا بچہ جو تھا وہ قریب گھوم رہا تھا۔ اس اللہ والے بزرگ نے اس بچے کو بلایا اور اپنے جیب سے
ایک گڑ کی ڈلی نکالی، میٹھی چیز نکالی، اس بچے کو دینا چاہیے، تو اس بچے نے لینے سے انکار کر دیا اور اپنے والد کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بھائی بچوں کو ہم سکھاتے ہیں نا کہ کسی سے کوئی چیز مت لینا، پیسے وغیرہ مت لینا، وہ بچہ سکھلایا ہوا تھا۔ اب وہ اپنے والد کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن اس بزرگ سے جو مہمان تھا لے نہیں رہا۔ یہ کیفیت دیکھ کر اس اللہ والے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اب میزبان پریشان ہو گیا کہ میں نے ایک اللہ کے نیک بندے کو مہمان کیا اور اسے میں نے رلا دیا۔ تو اس نے فوراً کہا حضرت جی معاف کیجئے، کوئی گستاخی ہو گئی، بیٹا لے لو، ہمارے بزرگ ہیں، لے لو، ان سے لے لو۔ تو جب وہ چیز لینے لگا تو اس وقت اس بزرگ نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اس نے مجھ سے چیز نہیں لی، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اس نے چیز لینے سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھا کہ لوں یا نہ لوں۔ مجھے اس بات کی طرف یاد دہانی آئی کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو ہم اس کے کرتے نہ کرتے وقت اپنے رب اللہ کے طرف کہاں دیکھتے ہیں کہ اس نے کرنے کا کہا ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہے بندگی۔ تو عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ نے یہاں عباد کا لفظ کہہ کر یہ بھی ایک اعزاز دے دیا کہ بندہ ہونا حقیقی اعزاز ہے۔ تو سب سے پہلا وصف عباد، بندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ کہنے کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے عقائد و خیالات کو، اپنے ہر ارادے اور خواہش کو، اپنی حرکت و سکون کو اپنے رب کے حکم اور مرضی کے تابع رکھے، ہر وقت اس کا ذہن اور فکر اس پر لگا رہے کہ جس کا حکم مجھے میرا رب کرے اس کو بجا لاؤں۔ دوسری صفت یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ رحمان کے بندے یمشون چلتے ہیں زمین پر آہستہ، دبے پاؤں۔ یمشون علی الارض ہونا یعنی چلتے ہیں وہ زمین پر تواضع کے ساتھ۔ لفظ ہون کا مفہوم اس جگہ سکینت، وقار اور تواضع ہے کہ اکڑ کر نہ چلے، قدم متکبرانہ انداز سے نہ رکھے۔ بہت آہستہ چلنا مراد نہیں، کیونکہ وہ بلا ضرورت ہو تو خلاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی صفت شمائل میں منقول ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا چلنا بہت آہستہ نہیں بلکہ کسی قدر تیزی کے ساتھ تھا۔ حدیث میں ہے کأنما الارض تطوی لہ، کیونکہ زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی تھی، یعنی آپ اس ساتھ چلتے تھے کہ زمین آپ کے لیے سمٹی جاتی تھی۔ اس لیے سلف صالحین نے بالتکلف مریضوں کی طرح ایسا چلنے کو علامت تکبر و تشنع ہونے کا سبب قرار دیتے مکروہ قرار دیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ چل رہا تھا، پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے اس پر دھرا اٹھایا اور حکم دیا کہ کود کے ساتھ اپنے پاؤں کو اٹھاؤ۔ ابن کثیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کا رحمان کا بندہ متکبرانہ چال، اکڑ کے ساتھ ایک لوگ چلتے ہیں، وہ اپنی چال میں بھی آہستگی رکھتے ہیں۔
ان کی چال میں تکبر کا عنصر عیاں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تیسری وصف طرف جا رہے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب جہالت والے ان سے مخاطب ہوں وہ کہتے سلام۔ یہاں جاہلون کا ترجمہ جہالت والوں کے سے کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مراد اس سے بے علم آدمی نہیں، بلکہ وہ جو جہالت کے کام اور جاہلانہ باتیں کرے، خواہ واقع میں بھلے وہ ذی علم بھی ہو۔ یعنی مراد اس سے بے علم اور جاہل لوگ نہیں ہیں، بلکہ علم ہوتے ہوئے جاہلانہ کام اور جاہلانہ باتیں کرے۔ آج آپ دیکھتے ہیں بہت بڑے علم والے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی، بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی، اور کبھی کبھار ایسی بے تکی اور جاہلانہ باتیں کرتے ہیں اور ایسے بے تکے اور جاہلانہ کام کرتے ہیں کہ عقل کو بھی شرم آتی ہے اور انسانیت کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ اور لفظ سلام سے مراد یہاں عرفی سلام نہیں بلکہ سلامتی کی بات ہے، کہ اس جگہ سلام تسلیم سے مشتق نہیں بلکہ تسلم سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں سلامت رہنا۔ مراد یہ ہے کہ جاہلون کے جواب میں وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں جس سے دوسروں کو ایذا نہ پہنچے اور یہ گناہگار نہ ہو۔ حاصل یہ ہے کہ بے وقوف جاہلانہ باتیں کرنے والوں سے یہ حضرات انتقامی معاملہ نہیں کرتے بلکہ ان سے درگزر کرتے ہیں۔ یعنی جب جاہل لوگ مخاطب ہوں تو ان کو بھی سلامتی کہتے ہیں، سلامتی کی کیفیت کو اپناتے ہیں، وہ عفو درگزر کرتے ہیں، سن کے ان کی باتوں کو ان کا جواب انتقامانہ نہیں دیتے، بلکہ یا تو وہ جواب جو ان کے لیے ہدایت کا اور نفع کا باعث ہو وہ الفاظ اپنے زبان سے نکالتے ہیں، یا خاموش اختیار کرتے ہیں، ان کے اوپر سلامتی برتتے ہیں اور درگزر کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی وصف والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ عبادت میں شب بیداری کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا گیا ہے، یہ وقت سونے آرام کرنے کا ہے، اس میں نماز و عبادت کے لیے کھڑا ہونا خاص مشقت بھی ہے اور اس میں ریا و نمود کے خطرات بھی نہیں ہیں۔ منشا یہ ہے کہ ان کا رات اور دن اللہ کی اطاعت میں مشغول ہونا ہے، دن کو تعلیم و تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ کے کام میں، اور رات کو اللہ کے سامنے عبادت گزاری کرنا ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ترمذی شریف نے حضرت ابو امامہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام اللیل، تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کرنے والی اور گناہوں کا کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ تو دن کو بھی عبادت کرتے ہیں اور رات کو بھی عبادت گزاری میں لگے رہتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے بخشے اور بخشائے تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑا ہونا، حتیٰ ورمت قدمہ ہو، فرمایا کہ آپ کے پیروں باغ سوج جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم ہوا عبادت گزاری اصل میں اللہ کے نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ اس لیے تو انبیاء نے عبادت گزاری میں مشقت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں کھڑے ہو کر مشقت کی، کیونکہ عبادت گزاری اصل میں اللہ کے نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کے بعد 2 یا زیادہ رکعتیں پڑھ لی وہ بھی اس حکم میں داخل ہے۔ اگر کوئی آدمی، صحابہ نے امت کو ایک اور آسان بات بتائی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شب بیداری کا جو عمل ہے وہ فوت ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 2، 4، 6، 8، 4 یا 8، 12 جو تہجد کی رکعتیں ہوتی ہیں، 4 رکعتیں اگر وہ تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو وہ بھی اس کے حکم میں داخل ہو جائے گا، ثواب اس کو تہجد کا حاصل ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت میں شب بیداری اور سو کے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدھی رات عبادت میں گزارنے حکم میں ہوگا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لی وہ باقی آدھی رات بھی عبادت میں گزارنے والا سمجھا جائے گا۔ تو یبیت رب سجدوں و قیامہ میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں، لیکن یہ فضائل کے اعتبار سے ہے کہ فضیلت تو اس کو حاصل ہو جائے گی، لیکن یبیتون لرب سجدوں و قیامہ کا مصداق وہ تہجد کی نماز ہی بنے گی۔ 5ویں وصف والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ لوگ کہتے ہیں رب ہمارے دور کر ہم سے، ٹال ہم سے عذاب جہنم کا، ان عذابہ کان غراما، بے شک یہ عذاب ہے چپٹنے والا۔ یعنی یہ مقبولین بارگاہ شب و روز عبادت و اطاعت مصروف رہنے کے باوجود بے خوف ہو کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ ہر وقت خدا کا خوف اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں، جس کے لیے عملی کوشش بھی جاری رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں سب سے پہلے جو 5ویں صفت بیان ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ سے مانتے ہیں، یہاں سے دعا کی فضیلت بھی اس ضمن میں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ اللہ کے مقبول بندے، عباد الرحمن کے بندے صرف ساری رات جاگنے پر، سارا دن جہاد اور دیگر عبادت کے کاموں میں لگنے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ دعاؤں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا خود عبادت ہے۔ اللہ سے مانگنا، یہ نہیں کہ یہ لوگ نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے اور دیگر اللہ کے احکام پورا کر کے بے خوف ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے عذاب، سزا اور ڈر کا فکر ان کو پھر بھی رہتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہے۔ جتنی بڑی اللہ کی ذات ہے اس میں اتنی امید رکھنی ہے، اور جتنی بڑی اللہ کی ذات ہے اس سے اتنا ڈرنا بھی ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ جبار قہار بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حضرت عمر فاؤدانو فرماتے ہیں اگر اللہ نے اعلان کیا سارے لوگ جنتی ہیں، ایک جہنمی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں میں جہنمی میں نہ ہوں۔ اگر اللہ نے اعلان کیا سارے لوگ جہنمی ہیں، ایک جنتی ہیں، تو امید رکھتا ہوں کہ جنتی میں ہوں گا۔ الایمان بین خوف و رجا، کہ ایمان خوف اور امید کے بیچ میں اتنی بڑی امید اور اتنا اللہ کا ڈر۔ آج ہمیں تو نہ عبادت کا فکر ہے، نہ اللہ کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو یہ لوگ اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگتے ہیں، مانے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یا دعا کی فضیلت کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں، عبادت بھی کرتے اللہ سے مانگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن بدر کے میدان میں جہاد کر رہے ہیں، تلوار اٹھائے لڑ رہے ہیں، اور رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، یا اللہ یہ تیرے مٹھی بھر مسلمان اگر ختم ہو گئے تو تیرا نام لینا نہیں ہوگا، یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ تو دن کو جہاد کر رہے ہیں، رات کو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ دعا کا پہلو، یہ عباد الرحمن کے ہونے کا پہلو ہے۔ ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اللہ کے عذاب اور خوف یہ اس کا ہونا یہ ایمان کا خلاصہ ہے، ایمان کا موضوع عنوان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شباب بھائی، حضرت زیادہ ہو گیا، آدھے گھنٹے زیادہ ہو گیا۔ اب وہ کاٹنے والا مجھے بتائیں تاکہ پھر میں